ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے حق و باطل کے درمیان میں ٹکراؤ ہے۔ بدلتے زمانے کے ساتھ سوچ بدلی۔ شیطان کو جب سے جنت سے نکالا گیا ہے تب سے وہ انسان کا دشمن بنا بیٹھا ہے اور اللہ سے چیلنج کر کے آیا ہے کہ دنیا میں جو کوئی بھی اس کی عبادت کرے گا، اس کو پہچاننے کی کوشش کرے گا، اس کی کائنات میں غور و خوض کر کے اس کی عبودیت کو اختیار کرے گا، وہ اس کو بھٹکائے گا۔ چنانچہ یہ دنیا ہے، اللہ نے جس فطری اعتبار سے انسان کو بنایا ہے وہ اسی اعتبار سے اس کی جانب مائل ہونے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا تھا اور وہ پوری دنیا کی انسانیت کے بابا آدم بھی تھے۔ ان کے زمانے میں ایک ہی اللہ کو عبادت کی جاتی رہی اور جس نوعیت کی بھی کی جاتی رہی ہوگی، لیکن ایک ہی اللہ کو مانا جاتا رہا۔ اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ انسان بھی آج کی طرح جو ہے فوری طور پر اس کی آبادی بڑھنے لگی، تھوڑی کر کے ان میں اچھے اچھے لوگ ہوتے تھے اور پھر جو ہے اچھے لوگوں کی عزت کی جاتی تھی، اور جب وہ انسان مر جاتا تھا تو شروعات میں جو ہے اس کی اس طرح کی عزت ہوتی تھی جیسے ایک انسان کی ہونی چاہیے۔ لیکن پھر زمانے گزرے، اچھے انسانوں کے خبروں کے سامنے جو ہے دیے جلائے جانے لگے، پھر ان کے مجسمے بنائے جانے لگے، شرک آیا، یعنی کہ انسان اللہ تک پہنچنے کے لیے ان انسانوں کو وسیلہ ماننے لگا جو زمین میں اچھے مانے جاتے تھے اور ان کی جو ہے بارے میں تعریفیں کی جاتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان اور یقین اللہ سے ہٹ کر کے انسان پر آنے لگا۔ پھر یہ گزرتے ایام کے ساتھ چینج ہوتی گئی، اتنا بدلا دنیا کہ وہ سائنس پر آ کر کے ٹکا، اور اس قدر اور آج تو ایسی ترقیات کہ اگر آج سے 20-25 سال پہلے کا انسان آج کی ترقیات دیکھ لے تو وہ اپنی دنیا کو بھول جائے۔ کیا اس طرح بھی ممکن ہو سکتا ہے؟ اس پر یقین نہ کرنے لگے۔ تو ایسی صورتحال میں دہری بڑے جو اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں، جن کا کسی بھی جو ہے جن پر اللہ پر اعتبار نہیں ہوتا۔ اب ہم مسلمان کہتے ہیں، اللہ رب العزت پر اعتبار نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، ان کی اپنی اپنی الگ سوچ ہے۔ یہ دنیا ایسی ہی بن گئی ہے، سورج ایسے ہی بن گیا ہے، یہ چاند ستارے ایسے ہی بن گئے ہیں، یہ پہاڑ ایسے ہی بنا دیے گئے ہیں، اپنے آپ سے درخت اٹھ رہے ہیں، اپنے آپ سے ختم ہو رہے ہیں، انسان اپنے آپ سے بن رہا ہے، وہ اپنے آپ سے ختم ہو رہا ہے، جبکہ کسی بھی اعتبار سے اس بات کو قابل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے پاس مختلف جو ہے میدانوں سے جوابات ہیں۔ ایسے دہری آج کل اسلام کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، مذہب کو بیچ میں لاتے ہیں اور اپنے قول کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے وہ ہر اعتبار سے ہر ٹول کو استعمال کرتے ہیں۔ ایسی ایک ہمارے بھارت میں ایک مشہور شخصیت ہے جن کا نام ہے جاوید اختر۔ وہ جو ہے شاعر ہیں، وہ لکھاری ہیں اور لیرکس تیار کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اکثر میڈیا میں دیکھا گیا ہے کہ وہ کبھی اچھا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اینکر کو خاموش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس درمیان میں وہ سب سے زیادہ اپنی دشمنی نکالتے ہیں اسلام اور مسلمانوں پر۔ مذہب اسلام کو لگاتار ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے شان میں توہین کرتے ہیں۔ ایسے میں گزشتہ 4-5 مہینوں سے مولانا شمائل ندوی، مفتی شمائل ندوی ان کو بار بار مناظرے کی دعوت دے رہے تھے، لیکن یہ بار بار کینسل ہو رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنے اللہ رب العزت کی اس طرح سے آج کل کے سوشل میڈیا کے زمانے میں، پہلے کوئی لکھتا تھا، اخبار میں چھپتا تھا، ختم ہو جاتی تھی،
کوئی بولتا تھا کسی خاص ٹی وی کے کسی خاص موضوع پر شائع ہو جاتا، ختم ہو جاتا تھا، لیکن آج مسئلہ ہماری آنے والی نسلوں کا ہے۔ آج کوئی بھی شخص کہیں بھی کسی کونے میں بیٹھتا ہے اور وہ اپنی غلط سوچ کو ہماری نسلوں کے اندر پیوست کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چٹکیوں میں پھیل جاتی ہے اور پھر ہماری نئی نسلوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں۔ ایسے خراب کرنے والوں کی ہزاروں کی تعداد ہے بھارت میں، لیکن اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھارت میں ہماری نئی نسلوں کی دلوں میں بھی بدعقیدگی پیدا کرنے کے لیے 100 بار سوچنا ہوگا، کیونکہ ہمارے علماء کرام نے دیوبندی فکر رکھنے والے، ندوی فکر رکھنے والے یا کسی بھی اعتبار سے مدرسے سے فارغ ہونے والوں نے اپنے پورے کے پورے بھارت کے چھوٹے سے چھوٹے قریے میں ایسے مکاتب کو اس کو پھیلا رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر جو عقیدہ پیوست کیا جاتا ہے بچپن سے، اس کو جو ہے یہاں تک کہ اگر کوئی آج کی اتنی ترقی یافتہ دور میں بھی اپنی نسلوں کی ماں باپ، وہ چاہے دبئی میں ہو، قطر میں ہو، مشرق وسطیٰ میں ہو یا یورپین ممالک میں رہنے والے ہو، وہ اپنی بزی زندگی میں بھی اپنی نسلوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں اور ان سے آن لائن حفاظ بنائے جا رہے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مومن اور اسلام اور ایمان رکھنے والے مسلمان وہ اپنے دین سے، اپنے عقیدے سے اور اپنے نبی سے کس قدر حد تک جو ہے وہ محبت کرتے ہیں اور تعلیمات کو لے کر کے سنجیدگی سے اس کو جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی کوئی بھی فتنہ آیا ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا تاریخ، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو ہے اس طرح کے علماء کرام کو، فقہاء کرام کو اور جو ہے ترجمانان اسلام کو جو ہے پیدا کیا۔ آج کا نیا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، انگریزی کا دور ہے اور جو ہے ٹیکنک کو ٹیکنک سے جواب دینے کا دور ہے، سائنس کو سائنس سے جواب دینے کا دور ہے، سوشل میڈیا کو سوشل میڈیا سے جواب دینے کا دور ہے، میڈیا میں سب کے سامنے لا کر کے اس حقائق کو بیان کرنے کا دور ہے۔ تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ جاوید اختر صاحب بہت زیادہ بول رہے تھے، بہت زیادہ اسلام کو نشانے پر لے رہے تھے اور بہت بڑی ایک تعداد ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ سوشل میڈیا میں جب کبھی بھی وہ اپنے ٹویٹر پیج میں یا اس طرح کے انسٹاگرام پیج میں کوئی سٹوری شیئر کرتے یا کوئی وہ اپنا تبصرہ کرتے تو اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی جو ہے وہ لائکس اور اس پر کمنٹس دے کے جا رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہے شیطان اپنا کام کر رہا تھا اندرونی سطح پر اسلام سے بھٹکانے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسی صورتحال میں ذمہ داری بنتی ہے جاوید اختر کو جو ہے وہ اسلام کی طرف دعوت دیے جانے کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ تو اسلام ہی سے تھا۔ ایسی صورتحال میں ہم مسلمانوں کی، ہم ندویوں کی، ہم قاسمیوں کی، ہم اہل مدارس کی، ہم مزاریوں کی، ہم بھارت کی جس مدرسے میں بھی تعلق رکھتے ہوں، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب آپ کا گھر کا فرد کوئی بھٹکنے لگے تو اس کو صحیح در پر لے آئے، اس کو سمجھائے۔ مفتی شمائل ندوی نے یہی کیا تھا۔ یہاں پر جناب جاوید اختر صاحب کو نیچا دکھانا یا اس طرح کی چیزیں نہیں تھی۔ جاوید اختر صاحب کے ان کے ٹیکنک والے اور ان کی دہری والے سوچ کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اللہ کا وجود اس دنیا میں ہے، رہے گا اور شاید دنیا مٹ جائے، یہ کائنات مٹ جائے، لیکن اللہ کا وجود رہے گا، ثابت کرنا تھا۔ اور اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مفتی شمائل ندوی سے وہ کام لیا اور آج جن لوگوں نے بھی اس کو دیکھا وہ محسوس کیے ہوں گے کہ مفتی شمائل ندوی نے شروع سے ہی اپنا ایک سٹینڈ رکھا۔ انہوں نے مذہب کو بیچ میں نہیں لایا۔ جب شروع میں تعارف کرنے کے لیے ان کو پیش کیا گیا تو آپ دیکھیں گے اس میں وہ صاف اور واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ دہریت آئی کیسے، اور دہریت اکثر سائنس کے راستے سے آتی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے 3-4 پہلوؤں کو، شعبوں کو رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسی میں ہم جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پورے ڈیبیٹ میں دیکھا گیا کہ مفتی شمائل ندوی بار بار اللہ کے وجود کے لیے جو ہے بات کر رہے تھے، اس کے مختلف جو ہے دلائل دے رہے تھے، اور جناب جاوید اختر صاحب جو ہے بار بار مذہب کی طرف جا رہے تھے۔ وہ کبھی دہشت گرد تنظیموں کا حوالہ دینے لگے، جبکہ وہ موضوع نہیں تھا۔ موضوع یہ تھا کہ آپ یہ ثابت کریں کہ اللہ نہیں ہے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ اللہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے جوابات کے، اور سب سے بڑی بات مفتی شمائل ندوی صاحب کی، انہوں نے جس ترتیب سے آغاز کیا، تمہید جس انداز میں باندھا، اختتام تک اسی طرز کو اپنایا۔
انہوں نے کبھی اپنا جو ہے غصہ ظاہر نہیں کیا. انہوں نے سائنس کے ذریعے سے اور جو ہے مختلف سماجی اور تاریخی حوالہ جات سے جس انداز میں جو ہے جاوید اختر صاحب کو قائل کرانے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے میں جاوید اختر صاحب بار بار بھٹک کر پھر مذہب کی جانب بھاگ جاتے، جس کے نتیجے میں جو ہے یہ صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ جاوید اختر صاحب کہیں اس کو کسی اردو یا کوئی ایسی مجلس نہیں سمجھ بیٹھے ہوں گے جس میں وہ اپنے اپنے مختلف قسم کی چیزیں بیان کر کے واہوائی اور تالیاں اپنے جو ہے حصے میں بٹورتے تھے. لیکن آج مفتی شمائل صاحب نے یہ جو ہے ثابت کر دیا کہ بھارت کے مدارس سے فارغین کو حلقے میں لینے کی کوشش نہ کی جائے. اور سب سے بڑی بات، سب سے عمدگی کی بات جو مجھے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے بھارت کے مختلف دہری مانے جانے والے، ملحد مانے جانے والے لوگ بھی اس محفل میں شامل تھے، اس مجلس میں شامل تھے، اور جن کے ہاتھ میں فیصلہ لینے کا جو ہے یہ دیا گیا وہ بھی ایک مشہور صحافی تھے، اور وہ بھی بڑی جو ہے بہترین انداز میں جو ہے دونوں کے درمیان میں بہتر ڈیبیٹ کرانے میں، اس کو مناظرات تو نہیں کہا جا سکتا، بحث و مباحثہ کرانے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے. اس لیے کہ جو ہے اس میں الگ الگ سیکشن رہا گیا کاؤنٹر جوابات کے لیے اور جو ہے سوالات کرنے کے لیے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، ظاہر سی بات ہے کہ مختلف سوالات اور جوابات میں خود جو ہے جاوید اختر صاحب پھنستے ہوئے نظر آئے، اور جب سے زیادہ جو وائرل ہوئی ہے جس میں جو ہے یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جاوید اختر صاحب یہاں اس معاملے میں مکمل طور پر پبلک کے سامنے جو ہے لاجواب ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے اکثریت کی بات کر کے انہوں نے اصل میں یہ چونکہ ہم آواز کے ساتھ سنا نہیں سکتے اس وجہ سے کہ دوسرے چینل کے ہیں اور ہمارے لیے جو ہے کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. ناظرین گرامی، میجارٹی کا معاملہ سامنے آ گیا اور وہ ثابت کرنے لگے کہ جو ہے میجارٹی جس بات کو قبول کر لے وہی ہے. تو مفتی صاحب نے ان کو پکڑ لیا، کہا کہ اگر میجارٹی کسی چیز کو صحیح ثابت کرتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو ہے پھر جو ہٹلر نے کیا تھا جرمنی میں اس کے ساتھ اکثریت تھی وہ صحیح تھی. تو یہاں پر تھوڑا سا لٹک جاتے ہیں جاوید اختر صاحب. پھر کہتے ہیں کہ اس وقت پلانٹ میں کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ پلانٹ میں اکثریت جو مانتے ہیں اس پر اگر یقین کیا جائے تو آج کل پلانٹ میں سب سے زیادہ اللہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں لوگ. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پھر سے جو ہے جاوید اختر صاحب کی ہوا نکل گئی. بہرکیف ناظرین گرامی، مفتی صاحب کم عمر ہونے کے باوجود ایک منجھے ہوئے عمر رسیدہ. جاوید اختر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. ہندوستان کے بالی ووڈ میں بہت کم ایسے نام ہیں جن ناموں کو یاد رکھا جاتا ہے، جن کے ڈائلاگز آج بھی، وہ چاہے 80 میں بنی ہوئی فلمیں ہو، 90 کی دہائی میں بنی ہوئی فلمیں ہو، ان کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور ان کی لیرکس کو آج یاد کیا جاتا ہے اور ان کے فلم میں دیے جانے والے کہانیوں کو. اور ظاہر سی بات ہے کہ بعض دفعہ وہ ٹیکنیکلی جو بات بیان کرتے ہیں وہ جو ہے ان کو جو ہے سامنے والے کو لاجواب کر دیتے ہیں. لیکن وہی کہا جاتا ہے نا کہ علم حد سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات پر غور کریں. یہ درخت کیسے بنے، یہ انسان کا وجود کیسے آیا، یہ آنکھوں کے اندر کی پتلیاں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کیمرے کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے، اور ہمارے جسموں میں پھیلنے والی رگوں کی وہ تعداد، اور یہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے بیمار پڑنے پر اسی کی علاج کے لیے بنائی گئی دنیا میں پھیلائی گئی مختلف قسم کی نعمتیں، یہ سمندر، اس کی تہوں میں موجود مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کی قدرتی چیزیں، نعمتیں، اس پر غور کریں. اللہ کی ذات میں اگر غور کرنے کے لیے اگر جائیں گے آپ علم کی وجہ سے تو آپ بھٹک جائیں گے، آپ کو کوئی سرا نہیں ملے گا، کیونکہ انسان کا عقل اور اس کا دماغ بہت ہی محدود ہے. اس قدر محدود ہے اللہ کے بڑائی کے سامنے، اس کی کبریائی کے سامنے کہ ہم اس کا تصور کر ہی نہیں سکتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں جس جانب اور جس پر غور و تدبر کرنے کی بات کہی ہے اس پر غور و تدبر کریں گے تو سائنس ملے گا. آپ جنگلوں اور پہاڑ میں بھاگیں گے، کھوجیں گے، سماجیات ملے گا، اس کی جڑی بوٹیوں میں آپ کھوجیں گے، آپ کو میڈیکل ملے گا، بہت ساری چیزیں ملیں گی. لیکن اگر آپ اس کے وجود میں جائیں گے،
کھوجنے کو ملیں گے، آپ کو سوائے سر درد کے آپ کو کوئی بھی جواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس قدر بڑا ہے کہ ہم جیسے انسان کی عقل وہاں جا کر کے ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے آگے وہ پاگل ہونے کی سوا کچھ نہیں ہوتا، وہ جنونی ہو جائے گا، وہ پاگل ہو جائے گا، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے علم بھی جو ہے حاصل ہو تو ہدایت کے ساتھ حاصل ہو، دولت بھی حاصل ہو تو وہ عافیت کے ساتھ حاصل ہو، اور اگر اس کو کوئی بھی چیز اللہ کی نعمت مل رہی ہے تو وہ جو ہے پورے عافیت کے ساتھ مل جائے تو پھر انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ہم شمائل ندوی اور ان کو ساتھ دینے والے تمام مفتیان کرام جو اس محفل میں شامل تھے، ان کی ہمت افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی جو ہے خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ جو ہے آپ نے پورے بھارت کے علماء کرام سے فرض کفایہ ادا کیا ہے، مولانا شمائل ندوی نے اور ان کے ساتھیوں نے، جنہوں نے جو ہے پوری طرح سے ان کو اس میں سپورٹ کیا، اور گزشتہ 15 دنوں سے لگاتار کنٹینیوسلی جو ہے ہمارے مختلف بالخصوص علماء کرام کے گروپوں میں جو ہے یہ بحث جاری تھی اور ان کے لیے دعائیں بھی کی جا رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص جو ایک دہری کو جواب دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، چیلنج کرتا ہے اور پھر اس کو پورے بھارت میں دکھانے کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کرتا ہے جس کو دنیا دیکھتی ہے، بھارت کا ہندو بھی دیکھتا ہے، مسلمان بھی دیکھتا ہے، سکھ بھی دیکھتا ہے، جین بھی دیکھتا ہے، بودھ بھی دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی مناظرہ یا ڈیبیٹ یا بحث و مباحثے کی مجلس نہیں تھی، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پورے بھارت کی 130 کروڑ آبادی کے سامنے مولانا شمائل ندوی کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے منتخب کیا گیا تھا، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں بھی برکت دے، ان کے مطالعے میں بھی برکت دے، اور پھر انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل مدارس کو بھی چاہیے کہ وہ مختلف کتابوں کا، جن کتابوں کو ہم بھول چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے وہ علماء کرام ہی تھے، وہ اکابرین ہی تھے جنہوں نے اس سے پہلے بھی دہری آئے ہیں، دہری نئے نہیں ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں بھارت میں آ کر کے تبلیغ کر رہے تھے، اس وقت یہاں کا ماحول کیا تھا؟ یہاں شرک اور مشرکانہ اعمال، کالا جادو اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، رشی منی ہوا میں اڑا کرتے تھے اس ثابت کرنے کے لیے اپنے دھرم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہت سارے اولیاء کرام کو پیدا کیا جن کے ہاتھوں سے کرامات ہوئی۔ جس دور میں جس طرح کے فتنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اسی طرح کے جوابات دینے والے کے لیے اپنے بندوں کو بھیجا ہے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ جو ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے کے بعد، اب اس کے بعد قیامت تک آنے والے فتنوں کے ہر فتنوں کا جواب دینے کی ذمہ داری ہم علماء کرام کی ہے، اور وہ کسی بھی مدرسے سے فارغ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ روایت جاری رہے گی فتنوں کے آنے کی، تو جواب دینے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ سوشل میڈیا آیا ہے تو سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے گا، اور دوسرے اگر کوئی اور راستے آئیں گے اگلے زمانے میں ہماری نسلوں میں، تو ہماری نسلوں میں وہ افراد پیدا ہوں گے جو ان تمام فتنوں کو جواب دیتے رہیں گے تا قیامت تک کلمہ لا الہ الا اللہ کا بولنے والا رہے گا اور اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنے والا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ جس دن یہ نہیں ہوگا اس دن پھر اس کائنات کو اس کی وجود کے ساتھ ختم کر دیا جائے گا، یہ ہم تمام لوگوں کا یقین ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جب اس طرح کے جو ہے مجلس منعقد ہوں، اس میں حصہ لینے والوں کی ہمت افزائی کرنا، حوصلہ افزائی کرنا بھی ہمارے حصے کا کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ اس لیے مولانا مفتی شمائل ندوی، وہاں موجود علماء کرام سب کو جو ہے سیدھی بات کی جانب سے سلام۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا، ہمیں نتیجے سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں اس بات سے لینا دینا ہے کہ 130 کروڑ کی آبادی کے سامنے جاوید اختر جیسے جو مشہور و معروف ایک رائٹر ہے، اور لگاتار ٹی وی ڈیبیٹ میں جو ہے وہ اپنی دہریت کو ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کو نشانہ بناتا ہے، مذہب اسلام کو نشانہ بناتا ہے، کہیں بم برستے ہیں، کہیں دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے تو بھارتیہ مسلمان کے ساتھ جوڑ کر کے الگ الگ اعتبار سے اس کو پیش کرنے کی کوشش جب ہوتی ہیں، تب ان کو ڈیبیٹ میں بلایا جاتا ہے تو اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مذہب اسی روش کی دعوت دیتا ہے،
اور اپنی دہریت کو سامنے لانے کی کوشش کرنے والے شخص کے سامنے اس طرح جواب دینا بہت ضروری تھا، اور اس کو پوری طرح سے ظاہر سی بات ہے کہ جاوید اختر گھر کے ہی فرد تھے جو بھٹک گئے تھے. ہمیں امید ہے کہ ان کو کچھ سمجھ میں آئی ہوگی بات، نہیں تو پھر وہ مطالعہ کریں گے کتابوں کے اور اللہ کے وجود کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو، اور پھر ساری کائنات میں اس میں بنائے گئے پھیلائے گئے نعمتوں پر غور کرنے کے بعد پھر وہ واپس آئیں گے اور پھر جو ہے دوبارہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے اور پھر اسلام قبول کریں گے. ہم تمام لوگوں کو یہی یقین ہے. اس لیے یہاں جاوید اختر کو نیچے دکھانا یا جو ہے ان تمام چیزوں سے نہیں تھا مقصد. ہم علماء کرام ہمیشہ سے اس دشمن کے لیے بھی ہمیں یہ جو ہے یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کسی کو بد دعا اس وقت تک نہ دو جب تک آپ کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس کو ہدایت نہ ملے، اور ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ظاہر سی بات ہے اسی لیے کسی کو بد دعا بھی دی جاتی ہے تو اس سے پہلے ان کلمات کا استعمال کیا جاتا ہے کہ اے اللہ رب العزت اگر اس کے حق میں ہدایت ہے تو اسے ہدایت سے نواز دے، اگر نہیں تو پھر اسے کیفر کردار تک پہنچا. یہاں تک ہمیں اسلام جب جو ہے دشمن کو، سب سے زیادہ دشمن جو آپ کو حد سے زیادہ تکلیف دے رہا ہے، ساری دنیا میں ظالم بنا ہوا ہے، جابر بنا ہوا ہے، اس کی بھی ہدایت کی جو ہے تعلیمات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو ظاہر سی بات ہے مناظرے کا مطلب، بحث و مباحثے کا مطلب، ڈیبیٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو نیچا دکھائیں. ہم صرف جو ہے ٹیکنیکلی ہو، مذہبی اعتبار سے ہو، تاریخی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، اقتصادی اعتبار سے ہو، معاشرتی اعتبار سے ہو، وہ جس ٹیکنیک کو لے کے آئے گا اسی ٹیکنیک کے مطابق اس کو جواب دے کر کے قائل کرنا ہے کہ آپ غلط ہیں ہم صحیح ہیں، یا ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. یہ چیز جو ہے پیش کرنی ہوتی ہے ورنہ کسی کو نیچے دکھانے کی نہیں. بہرکیف ناظرین گرامی مولانا شمائل ندوی کو آپ بھی سلام کریں، ان کو بھی مبارکبادی دیں اور ان کے لیے اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. بہرکیف ناظرین گرامی وقت لمبا ہو چکا ہے اور خبریں زیادہ تھیں. بہرکیف ایک دو تین خبریں رکھ کر کے پھر میں دوسرے پرائم ٹائم میں آپ کے سامنے خبریں رکھوں گا. سب سے پہلے دیکھیے اس وقت جو ہے احمد آباد پولیس نے کس طرح سے ایک گجراتی بہن کے ساتھ جو ہے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. آئی ڈی کارڈ پوچھنے کی وجہ سے اس پر حملہ کیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ گاڑیاں چیک کر رہے ہیں اور آپ جو ہے خاکی وردی میں بھی ہیں، ایسے میں جو ہے گاڑی روک کر کے تلاشی لینے کے دوران نے اس بہن نے صرف اور صرف اس سے پوچھ لیا تھا کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کہاں ہے، تو ظاہر سی بات ہے آرگیومنٹ بڑھ گیا اور اس پر حملہ کر دیا گیا. اب اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد متعلقہ پولیس افسران کے خلاف جو ہے معاملہ درج کر کے پوری طرح سے کارروائی کرنے کا مطالبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ناظرین گرامی تھانے مہاراشٹرا میں ایک بار پھر ہندوتوا تنظیمیں ایک بار پھر راستے میں نکل آئی ہیں اور پھر سے جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر کا بہانہ بناتے ہوئے مدرسہ رحمانیہ کے پاس پہنچ کر کے جو ہے اذان نہ دینے کے لیے مجبور کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اذان دینا اس وقت جو ہے جرم ہو چکا ہے. ہندوتوا تنظیمیں کہیں بھی چلے جاتے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر کا بہانہ بنا کر کے جو ہے وہ پولیس تھانے میں شکایت درج کروا رہے ہیں، جس کے چلتے جو ہے اس وقت الگ الگ طرح سے جو ہے اذان کو لے کر ہی کچھ ہندوتوا تنظیموں سے اٹھنے والے اعتراضات کے بعد پولیس جس جو ہے چابک دستی سے کارروائی کرتی ہے اس پر بڑے اعتراضات ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ قانون بنایا گیا ہے، اس قانون کے تحت اگر لاؤڈ اسپیکر کو رکھا گیا ہے، اگر اس سے بلند آواز آ رہی ہے جب ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ قوانین کی پاسداری کی جا رہی ہے تو پھر پولیس کیوں اس طرح کے لوگوں کہنے کی وجہ سے کارروائی کرتی ہے؟ یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. یہ مہاراشٹرا کے تھانے نیو نگر میں مدرسہ رحمانیہ ہے، وہاں سے جو ہے یہ اذان دی جا رہی تھی تو لوگوں نے اعتراض کر کے اس کو اتروایا ہے. یہ ویڈیو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. और खुले में पुलिस प्रशासन के सामने 5:45 बज रहा है और स्पीकर बज रहा है. सब क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? लास्ट टाइम में भी यही हुआ था सर. इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगा बताओ मुझे. देखो कितना तेज पे ये देखो कितना तेज है. लास्ट टाइम बोला नहीं निकला तो बिल्डिंग में भूंगा लगा. उधर भी दिखा दो, उधर भी दिखा दो. नाज़रीन गिरामी बिहार में हिजाब के साथ जो तौहीन हुई डॉक्टर नुसरत के साथ, ये सारी चीज़ें जग जाहिर है. जबकि आज ये खबर आ रही है कि वो दोबारा बिहार में ड्यूटी ज्वाइन करने पर राज़ी हो चुके हैं. बल्कि इस दरमियान में दो ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें ख़वातीन की बेइज्जती करते हैं और दोनों महकमे रेलवे से और एक तो ट्रेन के अंदर
اور ایک جو ہے کرلا کے مہاراشٹر کے کرلا کی اس سے ایک ویڈیو آ رہی ہے. سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا. یہاں پر ایک باحجاب لڑکی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے, ممکن ہے اس سے شاید ٹکٹ خریدی نہیں ہوگی, کچھ مجبوری ہوگی, تو ٹی ٹی ای جس کا نام جو ہے راج ٹھاکر بتایا گیا ہے, وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے شاید اس کو بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, جس کے چلتے جو ہے وہ جو ہے لڑکی کو جو ہے بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے پہ مجبور کر رہا ہے. اور دور بیٹھا ہوا شخص جو ہے اس کی ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کر دیا ہے. اب یہ متعلقہ شخص کون تھا, کس نے جو ہے اس کو اس طرح سے دی, اور کس طرح سے وہ مجبور کر رہا ہے خاتون کو بلیک میل کر کے اس کا جسمانی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا یا جو کچھ بھی ہے وہ اس کو ہراساں کیا گیا. اس بات کو لے کر کے اس وقت یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جو ہے محکمہ ریلوے سے, پولیس تھانے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے, جبکہ یہ کس ٹرین کی ہے یہ کچھ بھی بتایا نہیں گیا ہے, لیکن اس ویڈیو الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. کسی نے لکھا کہ دیکھیں کس طرح سے باحجاب لڑکیوں کو پریشان کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ایک طرف یہ ہے تو دوسری جانب ممبئی کے کرلا سے 2 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی. وہاں پر بھی کرلا اسٹیشن میں ایک ٹی ٹی کی جانب سے جو ہے لگاتار ایک باحجاب خاتون کو پریشان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اس پر کسی بات کو لے کر کے دباؤ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ کرلا اسٹیشن کی بتائی جا رہی ہے. تو اس طرح سے ناظرین گرامی اس وقت الگ الگ تبصروں کے ساتھ جو ہے یہ تمام چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں. کیا واقعی میں باحجاب خواتین کو محکمہ ریلوے یا وہاں موجود ٹی ٹی پولیس افسران کی جانب سے منظم طریقے سے پریشان کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں, یا کیا کچھ ہے؟ اس سلسلے میں تحقیقات کرنے کے لیے ان دونوں ویڈیوز کو لوگوں نے شیئر کیا ہے, اور اس پر جو ہے تحقیق ہونی چاہیے. اگر خاطی ہے یہ ٹی ٹی یا پولیس افسران تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اس بات کا بھی مطالبہ رکھا گیا ہے. ناظرین مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.